والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہمارے اندر بہت سے امراض روحانی موجود ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسی کا علاج بتلانے اور اسی سے پاک کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سب سے بڑی غرض یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین قیامت تک ہوتے رہیں گے، جو اس کام کو انجام دیتے رہیں گے۔ ان کی صحبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ ایسے حضرات کی صحبت میں بیٹھیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ اس میں یہ حدیث آئی کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس میں بندہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ساعت کب ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک قول ہے کہ خطبے کی اذان و نماز کے درمیان ہوتی ہے۔ بہرحال وہ ساعت متعین نہیں۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم کو وہ ساعت مل جائے تو تم کس چیز کی دعا کرو گے؟ لوگوں نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا۔ کسی نے عرض کیا حضرت آپ ہی فرما دیجئے کہ آپ کیا دعا کریں گے؟ فرمایا میں تو صحبت نیک کی دعا کروں گا، کیونکہ صحبت نیک ہی سب کی اصل ہے، ساری چیزیں اسی سے ملتی ہیں۔ ایک واقعہ اور ہے کہ ایک بزرگ تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرمایا میری عمر 3 برس ہے۔ لوگ اس بات کو سن کر ہنسنے لگے کہ بوڑھے ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ میری عمر 3 برس ہے، اس کا مطلب؟ ان سے دریافت کیا گیا تو فرمایا بھائی سنو، میری عمر کے 3 برس اپنے شیخ کی خدمت میں گزرے ہیں، میں اسی کو زندگی سمجھتا ہوں جو ایام شیخ کی خدمت میں گزرے ہیں۔ اور فرمایا آدمی کو اپنے نفس کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ والوں کا بولنا محض اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی اور اپنا کوئی مقصد شامل نہیں ہوتا۔ بس جو کوئی ان کی خدمت میں آئے وہ اللہ ہی کے لیے آئے اور اللہ ہی کے لیے سنے۔ مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے جیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے مرتا ہے، اور یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، دل بن جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔